جنسی بدنہادی، جسے آپ یہ نکاح کی قید کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بدترین قسم کی یہ غلامی تھی۔ پہلی چیز یہ آپ کی شریعت کے اندر کہ کوئی لڑکی اپنا نکاح آپ نہیں کر، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، اس کا ولی اس کا نکاح کرے۔ جس طرح بکری والا اپنی بکری جتنے مرضی بیچے، بکری کی مرضی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ مجھے آج معاف رکھیے، آج سینے میں میرے درد سوار ہو، میں اپنی بیٹیوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں اس کے بعد یہ وقت آئے یا نہ دوبارہ مجھے کہنے کے لیے، مجھے کہنے دیجیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتا، ولی جہاں جی چاہے اس کی۔ شادی کے بعد بڑے فخر سے دنیا میں کہتے ہیں سب ایجاب و قبول ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ہاں تجھے یہ قبول؟ کس وقت پوچھا جاتا ہے؟ شادی کے رخ کے پہنچ جاتے ہیں، انتظامات ہو جاتے ہیں، باجے بجتے ہیں، آتش بازیاں چھوڑی جاتی ہیں، گولے چلتے ہیں، بارات آتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر ہوں پیو آوی تے ایک سیابا وڈ لو بچوں آ منڈیا دو ذرا اندر کڑی کو پوچھائیے، سوچیے ذرا۔ پھر جس طرح سے پوچھا جاتا ہے، جس طرح سے بتایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے، یعنی نہ کرنے کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ایسے وقت اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ وہ اور کچھ نہیں تو وہ مظلوم اپنی ناراضگی کو خاموشی کے پردے میں چھپا کے بیٹھ جائے۔ شریعت کا قانون بن گیا کہ خاموش رہے تو اس کی رضامندی سمجھا جائے، ناراضگی نہیں سمجھا جائے، رضامندی سمجھا جائے۔ رضامندی یوں سمجھی کہ باہر ہے، مبارکہ جی مبارکہ جی مبارکہ ہو جائیں، بک گئی بکری، مبارکہ مل رہی ہیں، وہاں چلی گئی۔ جس عذاب میں اس کا جی چاہے اسے رکھے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ حق حاصل ہے، یعنی جس نے یہ نکاح کا عقد جو ہے رسمی صحیح، بہرحال شریعت میں یہ پروویژن تو انہوں نے رکھی نا کہ رضامندی کی ضرورت ہے۔ اس رضامندی کی جو ضرورت ہے وہ جب یہاں تک کہا تو یہاں تک کی ضرورت ہوگی، جب یہ اس کمرے کے اندر آگے، گھر کے اندر آگے بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہے کہ میری بیٹی نے کہا تھا کنونشن میں، اس کے بعد اندر سے دروازے اس کے بند ہو گئے، پھر تالے لگ گئے، چابی اس کے پاس ہے۔ اس کی اختیارات کی وسعتوں کا یہ عالم کہ جب جی چاہے کھڑے کھڑے طلاق 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 نیلام کرنے کے والی کی طرح 1 2 3 کہا طلاق۔ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں، ختم۔ اور اس کی یہ کیفیت کہ عمر بھر عذاب کے اندر یہ گزار رہی ہے، اس کو اجازت ہی نہیں طلاق کہنے کی، چھٹکارا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اجازت ہو بھی تو یہ بیچاری اسے کیسے ایکسرسائز کرے؟ اتنی محتاج، بے بس، بے کس، بیچارہ بنا کے رکھ دیا ہے عورت کو کہ وہ تو ماتھا پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے کہ اب میں نکل کے یہاں سے جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، ان بچوں کو کہاں لے جاؤں گی؟ ایک وقت کی روٹی کہیں نہیں مل سکتی۔ باپ نے ودا کیا تھا تو کہہ دیا تھا کہ بیٹی اس دہلیز کے اندر زندہ جا رہی ہو، یہاں سے تمہارا جنازہ نکلے گا تو پھر بیٹی گھر کے اندر اگر وہ 16-17 برس سے ذرا اونچی پہنچی تو ایک بوجھ بننا شروع ہو گئی۔ وہ خود بیچاری محسوس کرتی رہتی ہے کہ میں اب اس گھر میں بوجھ بن گئی، باپ کے گھر میں بوجھ، خامن کے گھر کے اندر قیدی۔ وہاں سے نکلے بھی تو کہاں جائے؟ باپ نے تو کہا تھا کہ اب وہاں سے تمہارا جنازہ نکلتا، جا ہی نہیں سکتا، پوری عمر یوں کاٹنی پڑتی۔ اور اس کی اجازتوں کی یہ کہتی، ذرا سی بھی طبیعت بھری ایک اور تازہ نوعارت، ایک اور اس کے بعد اس کو جب جی چاہے طلاق دیا، پوری وہ 4 کی عدد جو ہے پھر وہ پورے کیے، پھر یہ کیفیت جناب، سوچئے تو صحیح۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ابھی وہ لونڈیوں والا مسئلہ آگے رہا۔ یہ جو آج آپ کے ہاں وہ لونڈیوں والی بات نہیں ہے، یہ آپ کے ہاں کی کوئی یہ شریعت والوں کے یہاں کا تیر مارا ہوا نہیں، وہ کفار کی مجلس کے جسے UNO کہتے ہیں، جس میں میجورٹی ان کی ہے، یہ انہوں نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ غلامی اب نہیں چل سکتی، غلامی جو ہے اس کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ چارٹر ہے ان کے ہاں کا چارٹر، اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ چارٹر وہاں مرتب ہوا تھا، دنیا کی ساری قوموں کے نمائندوں نے مبارکباد دی تھی، اس پہ دستخط کیے تھے۔ جو سب سے بڑے اسلام کی علم بردار سعودی عربیہ کی حکومت تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہم اس پہ دستخط نہیں کرتے، اور انہیں کی شریعت کے خلاف نہیں۔ آپ کے ہاں آج پاکستان کے اندر آپ دیکھ، سب سے زیادہ جو لیٹسٹ آپ کے یہاں مفسر ہیں وہ ابو العلا مودودی صاحب ہیں، تفسیر ان کی موجود پڑی ہوئی ہے، پہلی جلد کے اندر آپ نکال کے دیکھ لیجئے صاحب، پورا صفحہ ہے ایک بھرا ہوا لونڈیوں کے متعلق کہ جنگ میں جو عورتیں پکڑی جائیں گی ان کو لونڈیاں بنایا جائے گا، کیسے خریدا جائے گا، کیسے بیچا جائے گا، کیسے منتقل کی جائیں گی، یہ سارا کچھ آج اس کے ہاں موجود اندر۔ اور یہ چیز ہے کہ یہ ہمارے ہاں تقاضا ہے دین کا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے دین کے تقاضے مسلط کے تابع کیسے رہتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ صدر ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن کی ضرورت پیش آئی، جرم کیا گنایا گیا صاحب کہ انہوں نے فیملی لاز جو ہیں وہ نافذ کر رہی ہیں، آئلی قوانین۔ کیا قیامت تھی ان قوانین میں؟ صرف اتنی سی بات تھی کہ نکاح نامے میں ایک خانہ اس میں درج بڑھا دیا گیا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا
کہ خاوند نے اجازت دے دی ہے اس اور بیوی کو کہ وہ چاہے تو اپنی مرضی سے طلاق لے سکتی ہے، بس یہ ہے اس کے اندر آئلی قوانین خلاف شریعت۔ آپ کو معلوم ہے اس کے خلاف جو ایجیٹیشن ہوئی تھی، ایک قیامت برپا کر مسلسل اس کے تقاضے ہو گئے کہ یہ شخص جو اتنا بڑا خلاف قانون، یہ خلاف شریعت کرنے والا شخص ہے، اس کو صدر نہیں رکھا جاتا۔ اڑایا چلے گئے وہ یا خان کے پورے 3 سال کے دور میں آئلی قوانین اسی طرح سے رہے، ایک آواز نہیں آئی۔ یا خان کے متعلق کہا گیا کہ حضرت علی کے سچے عاشق جانشین خلافت راشدہ کو دوبارہ زندہ کرنے والا وہ اسی طرح سے تھا۔ اب اس کے بعد پھر آواز اٹھ رہی ہے کہ الحمدللہ اب تو شریعت کا نفاذ ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ آئلی قوانین منسوخ کیے جائیں گے۔ آئلی قوانین منسوخ، کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ غلامی کو یہاں مٹا دیا جائے گا، ایبالش کر دیا جائے گا۔ ایک لفظ اس کے خلاف نہیں کہا جا رہا۔ کہاں گئے وہ دین؟ کہاں گئے اس کے تقاضے؟ کچھ نہیں کہا جا رہا۔ دین کا تقاضا بتایا گیا کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ ایک کتاب اس کے اوپر پیمفلٹ لکھی ہوئی ان کے موجود ہے، اور وہ قتل بھی انفرادی طور پر ایک ایک کا نہیں ہے، وہ میسیکر ہے، ہول سیل۔ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ وہ ان کا کتابچہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں جب شرعی قانون نافذ ہو جائیں گے تو یہاں کے مسلمانوں کو 1 سال کا نوٹس دیا جائے گا کہ کھا پی لو جو کچھ کھانا پینا ہے۔ 1 سال کا نوٹس دیا جائے گا۔ 1 سال کے بعد اگر ہمارے سرٹیفکیٹ کے مطابق اگر ان کا اسلام ہوا تو وہ تو زندہ رکھے جائیں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کی سزا ان کا پیمفلٹ کتابچہ موجود ہے، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ کس کے خلاف جب کہا گیا تو وہی پرویز صاحب کافر ہے، ملیدہ بے دین ہے، یہ اسی کے بد نصیب کے حصے میں آیا ہے کہ ان چیزوں کی مخالفت کرے۔ کہا گیا کہ یہ دین کا تقاضا ہے، اس کو ضرورت کیسے ہو گئی اس کے خلاف کرنے کی؟ بہت اچھا صاحب، جو کانسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں اور آج بھی جو عبوری کانسٹیٹیوشن ہے اس میں موجود ہے کہ ہر شخص کو مذہب کی آزادی ہوگی، ایک لفظ اس کے خلاف نہیں کہا جا رہا۔ دین کے تقاضے میں کہہ رہا تھا یہ عزیزان من کہ آپ کے ہاں کے اس مذہب نے جو مذہبی پیشوائیت کا بنایا ہوا ہے، جنسیات کے معاملے میں آپ دیکھیے، آپ یورپ کی بدنہادی کے اوپر حرف گیری کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہیں؟ یہ پھاٹک کھولے ہوئے ہیں آپ نے تو۔ ان کے ہاں دیکھیے تو ان کے وعظوں میں، ان کے خطبوں میں ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ یورپ، اور یورپ ہی نہیں مغرب جیسا لباس بھی یہاں والے نے کسی نے پہن رکھا ہو، اگر وہ ٹائی باندھ رکھی ہو، کوٹ پتلون، تو پوچھو نہیں پھٹکار کتنی پڑ رہی ہوتی ہے صاحب۔ اور پھر فحاشی اور بے حیائی، اس کا تو آپ پوچھو نہیں کیا قصہ ہوتا ہے صاحب۔ یوں ہی کسی بیچاری عفت معاب خاتون کے سڑک پہ چلتے ہوئے ذرا بال ننگے ہوئے اور انہوں نے صاحب جہنم میں پہنچایا، آپ کی پتلون ذرا ٹخنوں سے نیچے آئی اور گئے آپ سب، یہ سب کچھ۔ لیکن یہ جو ہزاروں سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے ان کے ہاں جنسی بدنہادی میں، یہ عین مطابق شریعت۔ آپ یورپ کی قوموں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو وہ قومیں تھی جنہوں نے سلیوری کے خلاف، غلامی کے خلاف، لونڈیوں کے خلاف صدیوں پہلے جہاد کیا تھا۔ آپ کہیں گے کہ خیر یہ ٹھیک ہے جی، بیویاں بھی 4 صحیح اور یہ لونڈیاں بھی اتنی، لیکن جسے یہ برورشن آپ نے کہا ہے لواطت کا، اور جہاں تک وہ پہنچے ہیں یہ تو نہیں تھا۔ میری پھر دشواری یہی ہے، میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی محفل میں ذکر نہیں کر سکتی۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ کے ہاں یہ آپ کے جو ائمہ ہیں بڑے بڑے، ان کے ہاں یہ بحث ہے کہ لواطت جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں، اور ان کے ہاں کے بڑے بڑے نامور وہ ہیں کہ جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بخاری کی یہ حدیث نساؤکم حرث لکم، اس کی تفسیر میں بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت کی شرح جو ہے بخاری کے 2 شارح سب سے بڑے ہیں، امام بدر الدین عینی اور ابن حجر اسقلانی۔ اس میں جو بخاری نے لکھا ہے اس کی تشریح وہ تفسیر ہوتی ہے حدیث کی کتابوں کی۔ ان میں ذرا وہ بات اٹھا کے دیکھیے، ان کے ہاں کے بحث دیکھیے، اور اس کے بعد امام مالک صاحب آپ کو ملے گی مقام حدیث، اس کے اندر جو باب ہے پورے کا پورا، اس کو پڑھ کے دیکھیے کہ یہ باتیں آپ کے ہاں صدیوں پہلے کی، جسے جائز قرار دیا ہوا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ یورپ کی اس بدنہادی پر کہ انہوں نے اپنے ہاں یہ قانون پاس کر دیا ہے، آپ 3 بجے بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی بات سنیے تو گھنٹوں ان کو گالیاں دیتے رہیں گے، کسی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ صدیوں سے یہ چیز آپ کے یہاں چلی آ رہی ہے، اور اس سے آگے بدنہادی جو ہے، میں نے کہا ہے کہ پھر میری زبان نہیں کھل سکتی۔ یہ وہ مقام ہے، بدقسمتی سے یہ سارا کچھ پڑھنا پڑا اپنے دور میں۔ فقہ میں آپ کے ہاں ایک بات ہے، اور فقہ کی کوئی ان کے ہاں کی کتاب اٹھا لیجئے گا، ہدایہ وغیرہ،
اس باب میں ہے کہ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، اور اس باب میں آپ دیکھیے کہ جنسی بدنہادی کا مکروہ ترین تصور کسی قوم کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔